قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا علیہا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول اور منظور، سید اظہار شرازی صاحب دی خالق محنت اور کاوش نو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے۔ جڑے ایام گزر رہے ہیں کہ بلائے دے وچ حضرت سیدہ دی بارگاہ چ اسی اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جڑی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی، یہ وچ خالق کائنات نے فرمایا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ نے لوگوں تمہیں جوڑوں جوڑوں میں تقسیم رکھا اور اللہ نے زوج کو زوجہ عطا کی۔ اللہ پاک فرماندن ومن آیاتہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم، تمہارے نفوس کو اللہ نے خلق کیا اور اس انداز کہ ازواجن، تمہارے زوج کو زوجہ عطا کی، یعنی ازواج میں تمہیں تقسیم کیا لتسکنوا علیہا، اور وہ اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ دوسرا اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، دوسرا ایک دوسرے سے تم محبت سے رہو اور اسی میں رحمت ہے۔ پھر خالق فرماندن اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ جو ہم بات بیان کر رہے ہیں یہ فکر والی قوم کے لیے ہے، جاہلوں کے لیے نہیں۔ میرے محترم سامعین، جڑی صاحب فکر قوم ہے اودے واسطے خالق فرماندا ہے کہ اساں تانوں زوج نو زوجہ عطا کیتی تے جوڑیاں تقسیم کیتا۔ پہلی علامت اللہ دسی ہے ازواج کو ہم نے اس لیے قرار دیا لتسکنوا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، مرد عورت سے سکون حاصل کرے اور عورت مرد سے سکون حاصل کرے، دوسرا محبت سے رہے، تیسرا اسی گھر میں رحمت ہوگی۔ میرے محترم سامعین، جڑی مستور ہے، جڑی خاتون ہے، یہ عورت، یہ اللہ دی کائنات چے اس عرض تے اس زمین تے نہ پہلے بحثیت بیٹی آئی ہے، نہ بحثیت ماں آئی ہے، نہ بحثیت خالہ آئی ہے، نہ بحثیت پھپھی آئی ہے، نہ بحثیت بیٹی آئی ہے، نہ بحثیت بہو آئی ہے۔ اس ساری صنفہ عورت نے کدی بیٹی دی شکل چ، کدی ماں دی شکل چ، کدی ہمشیرہ دی شکل چ، کدی پھپھی دی شکل چ، کدی خالہ دی شکل چ، اور کدی جناب یہ مختلف۔ لیکن اللہ دی زمین تے جڑی عورت ہے نا، یہ سب تو پہلے زوجہ دی شکل چ ہے، زوجہ دی شکل چ ہے۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کسی دی بیٹی نہیں، حضرت حوا سلام اللہ علیہ سدھے سدھے حضرت آدم دی زوجہ بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ازواج بنائے، اتھوں اللہ نے شروع کیتا ہے۔ سب تو پہلی عورت، اصل چ میں چاہنا کہ اس نا خاتون دے لفظ تو ذرا بندے واقف ہو جائیں۔ یہ جڑی خاتون ہے یہ سب تو پہلے بیوی دی شکل چ دنیا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جس گھر وچ زوجہ بہتر ہے نا سارا گھر بہتر، زوجہ بہتر ہے، اب ازواج بہتر، وہ دی بہتری آئے گی نا زوجہ چ، زوجہ بہتر ہوئے گی پھر اللہ وہ اولاد کرے گا، پھر اولاد بہتر ہوئے گی، اگوں سارا سلسلہ چلنا ہے۔ زوجہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے تو سب بہتر ہے۔ لوگ بیٹی باعث عزت ہے، ماں بھی باعث عزت ہے، بڑے بڑے رشتے باعث عزت رہے۔ ایک زوجہ والا رشتہ ہے یہ جنہوں بندے عزت نہیں دینا چاہتے، بندے اپنی ماں نو عزت دیندے نے، بحثیت عورت ماں موجود ہے، اچھا بیٹی نو عزت دیں گے، ہمشیرہ نو عزت دیں گے، تے زوجہ ہو سکے جی کیڑی گل، یہ بڑی عجیب عزت دیں گے، تے زوجہ ہو سکے جی کیڑی گل، یہ بڑی عجیب گل ہے۔ وہ اللہ دے بندے ہو، اللہ پاک نے فرمایا ہے اساں تواڈے ازواج تواڈے سکون واسطے پیدا کیتے۔ سب تو پہلا رشتہ انسان دا زوجہ نال بنے، بیوی نال بنے۔ شادی شدہ صلوات پڑھو ایک باری، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے میرے محترم سامنے تو جاستے ہو، میں پہ آنا اس واسطے میں آکے ہے کہ یہ جڑا نہیں کوئی گل نہیں، ذہن جیون انشاءاللہ یہ بھی پریکٹس میک سے مین پرفیکٹ، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ بھی سن لوے قبل از وقت سن لوے۔
پہلی گل جڑی زوجہ چ نا اللہ فرمایا لتسکنوا، ہم نے تمہیں اس لیے جوڑوں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ یہ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ یہ آندی ہے جوڑے سکون واسطے بڑے نے۔ یہ جڑے جڑے شادی شدہ نے درود پڑھے ہے، جدوں دی شادی ہوئی ہے سکون ہی ہے نا۔ افسوس ہی کیتا جا سکتا ہے اس گل تے بابا جی، افسوس ہے۔ ویکھو جی، میں بیانا میں قرآن دے مطابق گل کر رہا، میں جناب دے تجربے دے مطابق گل نہیں کر نہ اپنے تجربے دے مطابق۔ قرآن ایک قبلہ قانون ہے، ایک کلیہ دیندا ہے۔ قرآن صداقت تے مبنی کتاب ہے، یہ دے کلیات ٹھیک نے۔ جدوں یار یہ شک نہیں، یہ آندا ہے کہ زوجہ جدوں ملدی ہے نا کسے زوج نو، وہ دوواں پاسے سکون ہو جاندا ہے۔ جتھے میں پوچھیا نا جی کسے مجمع چ کہ شادی شدہ درود پڑھو، بندہ درود پڑھیا، پھر میں درود پڑھا کے پوچھیا کہ جدوں دی شادی ہوئی ہے زوجہ بنے ازواج چ تسی آئے ہو، پہلے بھی زندگی گزری ہے، کنوارے دی بھی زندگی گزری ہے، شادی جدوں ہوندی ہے وہ اللہ فرماندا ہے قرآن سکون واسطے۔ میں اتنے چٹی سجدہ پڑھ کے سویرے آیا، اتنے میں پوچھ بیٹھا، میں کہ جدوں دی شادی ہوئی سکون ہے، تو ایک بندہ آندا کوئی دل تو بھی کرتا سی لیکن تسی نہیں اس طرح آکھیا، لیکن انہیں آکھا کوئی۔ میں کہ تینوں ایک گل دساں، یہ جڑا تو ایتھے بہ کے آنا پیا نہیں، میں اندر تیری بیوی جڑی بیٹھی ہے نا پردہ چ، وہ بھی آندی ہونی ہے نہیں۔ وہ جے تینوں سکون نہیں تو انہوں کہڑا سکون ملیا ہوگا۔ اصل گل پتہ کی ہے جی، قرآن سچا ہے جی، قرآن سچا ہے، قرآن لا ریب ہے، سکون دا باعث جوڑیاں نو ہونا چاہیے۔ اصل گل پتہ کی ہے جی، وہ میں دسنا، اگر قرآن میں لکھے ہے، میں پڑھ بھی دیتا ہے، بندے دی تلاوت کیتی ہے، تلاوت کردیں گزر بھی گئے ہیں، کئیوں دا ترجمہ بھی نہیں ہوتا، ترجمہ کیتا ہے پڑھے ہی نہیں، انہاں سیدھا پڑھ چھڑیا۔ یہ تلاوت کرنا نا سکون نہیں ہونا جی، تھوڑی خیر ہوئے۔ انہوں ختمہ چ پڑھن بھی سکون نہیں ہونا، انہوں تراویاں چ پڑھن بھی سکون نہیں ہونا، انہوں بار بار پڑھن بھی سکون نہیں ہونا۔ اس واسطے کہ پیغمبر غدیر جی کہہ گئے سن، میں میرا قرآن چھڑ کے نہیں جا رہا، اہل بیت بھی چھڑ کے جا رہا۔ تواڈے درمیان میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب چھڑ کے جا رہے ہیں، دوسری اپنی اطرت اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں۔ خدا دی قسم قیامت تک بندے صرف قرآن پڑھ دے رہن، تینوں کافی سمجھ دے رہن، جوڑا بن کے بھی انشاءاللہ سکون نہیں آ سکتا۔ سکون ادو آئے گا جدو مرد سیرت محمد پڑھن گے، عورتاں سیرت خدیجہ پڑھن۔ سکون گھر چودوں آئے گا، شکریہ قبلہ، سکون ادو آئے گا جدو مرد سیرت حیدر قرار پڑھن گے، عورتاں سیرت بطول پڑھن گی۔ گل بھی کہ میں سیرت سیدہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ دی گل کیتی، یہ میں مثال دیتی۔ ہن کو بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ نبی پاک دے کئی ازواج سن، تو سیرت خدیجہ دی گل کیوں کیتی؟ وہی میں دس دینا، وہ بھی میں دس دینا۔ پہلی گل تو یہ کہ جڑا خاتون نے پڑھے لکھے چکے بندے تشریف فرما رہے ہیں، شاہ جی بیٹھے نے، شاہ جی بیٹھے میرے عزیز، ایک خاتون چار لفظ میں ویکھے نا جہاں خاتون مشہور ہے۔ ایک خاتون خانہ ہے، خاتون خانہ، خاتون خانہ انہوں آندھی ہے، آندھے نے جڑی گھر چ کم شم کر دی، ساریاں یہ گھر چ کام کر دیا ساریاں خاتون خانہ، خاتون خانہ نہیں، خاتون خانہ یعنی گھر میں جڑیاں کام شام کر دیا ساریاں خاتون خانہ نے۔ وہ کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں کہ میٹرک ہونی چاہیے، بی اے ہونی چاہیے، ایم اے ہونی چاہیے، جڑے گھر دے کام کر دی ہے وہ خاتون خانہ ہے۔ اگے ایک جڑی وزیر اعظم کی بیوی ہوندی ہے وہ خاتون اول ہوندی، شکریہ کہ بڑا جڑا صدر دی زوجہ ہے وہ خاتون اول ہوندی ہے، پہلی خاتون انہوں کیا جاندہ ہے، یعنی ساری مملکت دی۔ وہ دے واسطے بھی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں تو بی اے ایم اے ضرور ہوئے۔ اگر کسی زمانے چ بھی وہ دی انپڑھ نال بھی شادی ہو گئی ہے تو بندہ صدر ہو جائے تو خاتون اول ہی ہوندی۔ اگر یہ زوجہ انپڑھ نال بھی کسی دور شادی ہو گئی ہے، ہولی ہولی بندہ صدر ہو بھی جائے، وزیر اعظم ہو جائے، تو پھر وہ خاتون اول ہوندی۔ ایک خاتون فلک ڈکشنری جی خاتون فلک، وہ سیارہ جڑا زہرہ ہے نا جی، وہ انہوں ناہید بھی اندر وہ سیارے انہوں مونس میں یاد کیتا گیا، وہ تیسرے اسمان تو سیارہ جڑا زہرہ ہے وہ چمکدا ہے، انہوں خاتون فلک اندر، خاتون فلک اندر۔ بسم اللہ، لو جی شاہ جی بھی تشریف فرما ہو گئے۔ اے خاتون خانہ توڑے ذہن چاہ گئی، یہ ساڑی بچاریاں کام کرتی کر دینے، اے خاتون خانہ نے۔ اچھا یہ خاتون اول ہے، وہ دے واسطے بھی کوئی بڑی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں۔ جڑا وہ خاتون فلک ہے وہ دے واسطے اللہ انہوں بنا دے
وہ بن گیا وہ سیارہ، انہوں خاتون فلک آتے ہیں۔ یقین کرو میں ایک اندازہ لایا، ہو سکتا توڑا میرا اندازہ ایک ہو جائے، خاتون خانہ بننا بھی آسان ہے، خاتون اول بننا بھی آسان ہے، خاتون فلک بننا بھی آسان ہے، خاتون جنت بننا بڑا مشکل ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، خاتون جنت، شکریہ قبلہ، خاتون جنت یہ منزل بکری، خاتون جنت سرکار سیدہ سلام اللہ علیہ حادہ لکب وہ خاتون جنت نے، ایک خاتون جنت کتابہ لکھی گئے، کتابہ دا نا خاتون جنت اہل سنتی کتب نے جنہاں دا نا خاتون جنت ہے۔ ان جے کہ میں نے دکھ ضرور لگا ہے یار، افسوس دی گل ہے تو سا خاتون جنت تو ہنو پتہ ہے جنتی بڑھنا آسان ہے، جنتیاں دا سردار بڑھنا تے آسان نہیں۔ خاتون جنت جا سکتی ہے لیکن وہ خاتون جنت نہیں ہو سکتی، خاتون کوئی بھی جنت جا سکتی، یارہ بی بی کوئی بھی نیک عمال کر کے جنت جا سکتی ہے۔ کسے دور سے پردہ نہیں سی کر دی، پھر پردہ شروع کر دیتا، توبہ کر لئی، جنت چلی گئی۔ کسے ویلے مرد دی گستاخ ہو گئی، پھر معافی منگ لئی، پھر معافی ہو گئی تو پھر جنت ٹر گئی۔ یہ تو مطلب وعدہ کاٹا کر کے جنتی ہو سکتا ہے، جنتیاں دا سردار نہیں ہو سکتا۔ بی بی بھی وعدہ کاٹا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بی بی جنتی ہو سکتی ہے، خاتون جنت نہیں۔ یاد رکھنا جی میرے بچے نوجوان سن لین، جڑا نوجوانہ نے جنت دا سردار ہے نا جی، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، پیغمبر فرمایا دووے شہزادے جنت دے سردار نے، انہاں دا پیو انہاں تو بھی بہتر ہے، انہاں دا پیو انہاں تو بھی افضل ہے۔ حد مک گئی ہے یار، جڑے بندے حضرت علی نال صحابہ نو جوڑ کے ویندے نے کھورے آئی تے برابر ہے، کھورے آئی تے برابر ہے، کھورے آئی تے برابر ہے، او جدو خاتون جنت دے بیٹے علی تے برابر نہیں ہو سکتے، خاتون خانہ دے بیٹے علی تے برابر۔ ساڑھے نال بندہ کوئی دلیل نال تے گل کرے نا، مہربانی فرماؤ جی۔ حسن اور حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار، قبلہ میں سادہ گل کرنا کہ جڑا نوجوانہ نے جنت دا، اچھا جنت تو انہوں پتہ ہے عمال دے نتیجے دا نا ہے، جنت عمال دے نتیجے دا نا ہے، عمل بہتر ہوئے گا تو بندہ جنت تے جائے گا نا۔ اچھا جی عمال نہیں ویکھے جانے تے نال ساڑھے کیوں لگے پھر دن دو، اے بھی لکھ دا پیا تے ابھی لکھ دا پیا۔ کئی بندے سمجھتے نے جدو اساں پیش ہونا ہے نا تو فوت ہو گیا ہوں، صدقے جاواں اے جدو مار کے اٹھے نا انہاں ادوں ہی آ جان پہ میرا جے دے میں عمال لکھن۔ جنت عمال دے قبلہ نتیجے دا نا، جدو اچھا عمل کر کے بندہ جنت جا سکتا ہے۔ ہون سوچ اچھا عمل کر کے بی بی جنت جا سکتی، اچھا عمل کرے گی، خیر عمل کرے گی تو پھر جنت جائے گی۔ سوچ جڑی خاتون جنت ہوئے گی وہ دا عمل کیسا ہوئے گی؟ شکریہ قبلہ، عمال دے نتیجہ دا نا قبلہ جنت ہے، جنت دا سردار ہوندہ جدی زندگی دا کوئی عمل ناقص نہ ہو، اور خاتون جنت انہوں آکھا جاندہ ہے جدہ زندگی دا کوئی عمل ناقص نہ ہوئے، اکمل ہر عمل کاملہ ہوئے تو بی بی خاتون جنت ہوں دیئے۔ میں انہاں بندیاں نو پوچھنا جیڑے یار ساری زندگی خاتون جنت بھی بی بی نو آکھے ہے تے جدو بی بی دا مقدمہ ہوتا ہے تے پھر سوچ دینے بچو سچا کون سی؟ اللہ دیا بندیا جدہ عمل ناقص ہوئے ہوتے خاتون جنت ہوئی نہیں سکتے، نہ او دا عمل ناقص ہے، نہ او دا قول ناقص ہے، نہ او دا فعل ناقص ہے۔ عرب دا ماحول نہ پڑھئے تے کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ چار گلہ میں ایس ویلے نا جی آیتہ نہیں پڑھ دا کیونکہ بندیاں مولویاں ذاکرہ نے جی بندے گن لے نے کہ کیڑا ٹائم بہت ضائع کرتا ہے۔ میں سنے ایک ذاکر صاحب کو بیٹھے ہوں، انہوں نے کہا تمہیں ویچی ہونے تے دو چار بندے نے بہت ٹائم لیندے نے، انہوں تو بہت اسی تنگ وہ دوجہ میں نہیں دسنے میں بھی بیچی ہیں۔ ایک تے ذاکر صاحب نے مشارہ دی مجلس سے تے ایس ویلے تے سارے ذاکرین پڑھنے تے اے پھر منو آکھن گا تو تے یار ایک وقت بڑا ضائع کر، منو تے ذاکر آندہ تو وقت بڑا ضائع کرنا ہے، ضائع تے نو کر وہ میں کہا میں ذاکران دا ضائع کرنا میں قوم دا ضائع نہیں کرنا۔ اے گل میں
करता पिया ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਸਾਂ ਕਿਬਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਮਝ ਚ ਆਏਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਮਝ ਚ ਆਏਗਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਸਮਝ ਚ ਆਏਗੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਰਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖਾਤੂਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਲ ਚ ਅਰਬੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ क्या बात है ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦਾਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਅਸਲੀ ਪਿੰਡ ਮੱਕਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗਦਾਦ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਸੈਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਰਬਲਾ ਆਓ ਤੇ ਸੈਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਆ ਜਾਓ ਸੈਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਆ ਸੈਦ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਸਾਬਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮੈਲ ਸੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਅਰਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਲੱਲਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਮੈਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਲ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਮੈਂ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਰਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪ 8-9 ਦੇ ਦਮਾਦ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਪ 8-9 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦਮਾਦ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਮਾਦ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਤੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਬ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਧੀ ਨੂੰ ਐਬ ਤੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੀ ਐਸੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਉਤੋਂ ਦਮਾਦ ਹੀ ਐਸਾ ਦੇ कमाल है पहला मैं तेनू बेटी ऐसी देंगा उतो दमाद ऐसा देंगा तियां दा लोग सिर चुमन लग पैणगे जवाइयां नू सराहने बहन लग पैणगे मर्जी किसी दी अपनी है इस दरवाजे ते कोई आए या ना आए दुनिया ते जिथे जिथे बेटी बाइज्जत है सबब दा ना फातिमा है जिथे जिथे जवाई सराहने बैठे ने वजह दा ना अली इब्न अबी तालिब अरब का माहौल है जो साढ़े चो निकलिया नहीं चार गल्लां मैं पढ़ देना सिर्फ मैं तुहानू निशानदेही करना निशानदेही करना पहले नंबर ते मैं जनाब दे सामने सूरह मुबारका निसा दी 19 नंबर आयत मैं सिर्फ निशानी दसी आयत नहीं पढ़ता सूरह मुबारका निसा 19 नंबर आयत विच जबरदस्ती शादी की मुमानत लिखी है कि जेडे धक्के नाल किसी नाल शादी कर लेंदे ने अल्लाह फरमांदा है उदों हुंदा सी हुण नहीं हो ਇਹਦਾ मतलब है अरब च धक्के नाल भी बंदे शादी करते सन फिर सूरह मुबारका मैं कुरान चो लभ के रखी सारी शाम इस वेले पढ़ता नहीं पाया तुहाडे वास्ते यकीन करो तुहाडे वास्ते सूरह मुबारका अल अनाम दी 139 नंबर आयत है आराम नाल जाके घर बैठ के पढ़ पढ़नी तो किसी नहीं वैसे मैं गल पे कर सूरह अलम मैं बाबा जी गड्डी मेरे को होंदी सी खट्टे रंग दी वो सी हुंडाई वो मैनू किसी ना मैं मिलाद पढ़न गया सिंध लाड़काने उत्थे एक सैयद सी ते बड़ा नेक सैयद सुन्नी सी वो मिलाद सुनन आया तो वो कहन लगा आओ जी मैनू खाना शाना खुआ होटल सी कहन लगा मैं ना गड्डियां फड़ के नीलाम करना जेडे बंदे किस्तां नहीं देंदे ते जे तुहां कोई लैनी होई तो मैनू दस्या
मेरा उहदे नाल राबता रहा। उस आख्या आ जा, मैं उन्होंने अंदर रहा। आखन लगा इस वे नीलामी कराची होनी है, उत्थे पहुँच जा। उस जमाने च उन्हें मैनू गड्डी दित्ती हुंडाई खट्टे रंग की। वो फिर जो मैं पढ़न पुढ़न लग पिया तो मैं तुर पिया सा। हाफजाबाद तो शुरू किया मैं ज़्यादा, मैं हाफजाबाद तो पहली मजलिस उत्थे मैं लिटियां दे इमाम बारगाह पढ़ी, उतों फिर अगे टुरे। वो फिर गड्डी मेरे को खड़ी मई सा मैं चंगा पढ़दा तो गड्डी ठीक नहीं सी। वो फिर मैं उहदे वास्ते ना बहुत अच्छी किस्म का एक कपड़ा लिया जिहड़ा उत्ते पांदे ना, विच किसे नूं की पता किवें दी यार उत्ते कपड़ा पाया होना। वो ना जाकर जुगता कर दे, वो जान के एक दूसरे पूछना टैक्सी कि है, टैक्सी कि। फिर मैनू ना बड़ी भैड़ी गल लगती। हालां वो टैक्सी नहीं मेरी अपनी सी, जान के आते लंघदे पूछना टैक्सी कि। मैं फिर ना बहुत परेशानी होती है। तो फिर कपड़ा पाया वो फिर मैं बदल छड़ी। तो फिर नवी गड्डी ली पहली बारी जलालपुर जट्टा मैं मुहर्रम पढ़िया तो गड्डी ली। वो गड्डी ली बड़ी नवी पहली बारी मैं ना भैया नहीं जिन्हों आते ने 0 मीट वो लई। तो मैनू एक बंदे पूछा ये गड्डी किवें लई, कोई विरद करना। मैं क्या विरद के मैं कि नकवी सैयद सी टसके ते उन्हें मैनू आख्या सी 40 दिन सूरह वाक़िया पढ़ 27 पारे च सूरह रहमान दे नाल 40 दिन रोज़ पढ़नी है, वक्फा नहीं पाना। तो 40 दिन बाद वेखी अल्लाह की रंग लंघ। वो मैं क्या अल्लाह पाक बड़ी मेहरबानी की है। तो अगर तू भी समझना है पे रिस्क की कमी है तो 40 दिन तू मैं ना सूरह वाक़िया पढ़नी। वो मैनू की आंदा, वो आंदा जो शाह आंदा 40 दिन पढ़नी वो तवीश भी नहीं दें। क्या बात है। मैं क्या तेरा मतलब की हो सके यार को तवीज़ देवे ना तो बंदा घर दे बूहे ना टंग छड़े। तो अल्लाह मेहरबानी करे केड़ा हुण 40 दिन सूरह वाक़िया पढ़े। मैं एक मैनू हिसाब लग गया जेड़ा पैसों वास्ते सूरत नहीं पढ़ता वो हदायत वास्ते कुरान के अपने पैसों वास्ते सूरत नहीं पे पढ़ता। तो मेरे घर के पैसे बदने ने दौलत वास्ते अजाफे वास्ते भी नहीं पढ़ता। इस वास्ते मैं समझना पढ़नी किसे नहीं। हुण मैं नंबर दस छड़ सूरह मुबारका निसा अल्लाह ने धक्के नाल शादी करने वालों मना किया भी मैं किसी को करन नहीं देनी, ये नाजायज़ है। शुक्रिया नहीं खैर पर ठीक। सूरह मुबारका चूँकि उसकी रोशनी आ रही है बाकी सूरह मुबारक अल अनाम की 139 नंबर आयत मैं निशानी रखी है। अरब में खुराक जी सी ना खास किस्म की खुराक वो तफसील पढ़ोगे तो आ जाएगी। वो मर्द आते सन भी साढ़े वास्ते हलाल है तो बीबी वास्ते हराम। अपनी बीवी वास्ते उन्हें साढ़े ते हलाल है तुहाडे ते हराम है। इस वास्ते तुहाडी हार्ड पोजीशन नहीं जी मर्दां की पोजीशन होंदी। साढ़े एक बंदे पिंड बंदा एक बीबी नूं मारदा सी। मैं क्यों मारना की होया की जे उस आख्या गिलास दुध दा पी गई। मैं की हो गया ए मदे दुध पींदे ने कि बीबियां दुध पींदे। शाबाश मैं तेरे जमन दे वो दुध का गिलास पी गई। मैनू उतों याद आया कि अजे तक अरब की जहालत पंजाब भी नहीं गई। मतलब एक दुध एक अल्लाह की नेमत है तू गिलास पी सकता तो मस्तूर क्यों नहीं पी सकती। उन्हें खुराक भी वखरी रखी सजे ये भी औरत दूजा जुल्म सी। तीसरा जुल्म जो कुरान ने लिखे है वो भी सुन लो जी। वो अल्लाह पाक फरमाते सूरह मुजादला जी आयत नंबर 2 है। जिन्हें रखनी होंदी सी बीबी रखनी होंदी सी वो धक्के ना कर लेंदा सी ते छड्डनी होंदी सी ते ना कचहरी ते ना तलाक 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 ते ना कोई सही गए बैठी नूं आके आखना अम्मा चल छुट्टी छुट्टी। तुहाडी क्या बात है। अम्मा जिथे औरत की यह अहमियत सी उत्थे मैं पढ़ना चाहना बतौर किन्नू। हाय हाय माहौल ना पढ़ांगा ना तो समझ नहीं। बहुत शुक्रिया कबावत मेरी हाजरी शाह ने कबूल कर लेनी इंशाल्लाह। थोड़ा भी पढ़ा तो ना कबूल कर लेनी। पहली गल तो धक्के नाल शादी करते सन। अल्लाह फरमाया इंज ना करो इंज मैं होण नहीं देना। वो जहालत चली गई है तो इलम दा मदीना तुहाडे विच ये मैं करन नहीं देना। दूजी गल अल्लाह ने फरमाया खुराक तुसी वखरे इंसान हो तो इंसान नहीं की करते हो वही खुराक तुसी खाओगे वही मस्तूरात खाण। तीसरी गल ये तलाक देने लगे की करते हो बैठी नूं आखना अम्मा अम्मा। उस बेचारी ने कपड़े शपड़े ठप के तो टुर जाना। अगों 2 महीने बाद होर कर लेनी उदों तो तपिया आखना अम्मा। कैसा तरीका सी तलाक। कई बंदे पे सोचते हैं कभी होने इंज होवे ना। अल्लाह दे बंदे शुक्र करो दीन दे विच आसी कोई खैर की दुआ भी कर लेनी चाहिए। अम्मा तो चल अम्मा तो चल। तुसी हैरान होवोगे कि पैगंबर ने किबला इन्नी मेहनत तो बाद 40 साल किरदार विखाण तो बाद जो बंदियां दे विच गलत रिवाज मुका के दीन दिता ना तो बंदे कलमा पढ़ के सहाबी बने ने। वो एक सहाबी भी एक बार आ गया अम्मा चलो। बंदे सिगरेट छड्ड भी छड़े होते कदी कदी वारी ला
وہ بندے حکا چھڈ بھی چھڑیا ہوئے نا جدو ادھر آتا نا تو پھر ایک بار بندہ تو نہیں پیندا وہ آتا منہ اگے آ گیا سی تم واری لا لے یہ صحابی بیچارہ چنگا پلا مسلمان تو اپنی بیوی تو تپیا تو انہوں اما پرانے زمانے تے گھر جاندیاں سن اس بی بی تو میں صدقے اپنے گھر نہیں گئی محمد دے گھر آ صدقہ جانا بابا جی اپنے گھر نہیں رسول دے گھر آ گئی اس جڑی آ کے گل کیتی ہے نا بابا جی ایڈی سونی گل ہے اس بی بی نے اس دور دی بی بی نے آئے ہائے تو سا انداز ویکھ رہے ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ اے ہن وی اونج ہی ہونا ہے جویں پہلا ہوندا سی کیویں فرمایا بی بی نو اما کہہ کے طلاق دیندے سن تے میرے شوہر نے مینوں اما کہہ دیتا ہے ہن وی اونج ہی اچھا پھر انہیں ٹپ کے جڑی گل کیتی وہ سن لو وہ سکے کیویں دے بندے نے کلمہ پڑھن تو پہلا بھی انجی سن کی سنیا جی کلمہ پڑھن تو پہلا بھی انجی سن شاہ جی بندہ دودھ چ پانی پاندا ہوئے تے حج کرن ٹر جائے واپس آ کے پھر کو پائے نا وچ پا تے پانی تے لوگ آندے نے حاجی وہ تو ہن حج کر رہے ہن بھی اس نہیں کچھ تے فرق پینا چاہیے میرے عزیزو ہو سکیا بھی کلمہ پڑھن تو پہلا بھی انجی سن تے کلمہ پڑھن تو بعد بھی ہونی نے پیغمبر رکھے جائیں نا ایتھے بیٹھ جا بی بی اوتھے بیٹھ گئی او مگر ہولی ہولی آ گئے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسم گرامی میں پڑھ دیں اس سورہ مبارکہ مجادلہ دی آیت مجیدہ آئی جی اوس بن سامت انہوں نے اسم گرامی سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خولہ بنت سالبہ اے بی بی سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھی سی تھے وہ آگے وہ آگے کہنے لگے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ایتھے آئیے میری سوجہ ایتھے آئیے فرمایا ایتھے ہی اندر بیٹھی کی گل اے جیو میں انہوں لینا ہے پیغمبر رکھا انہوں مس نہ کری میں نبی ہیں صدقہ جاواں انہوں ہاتھ نہ لائی میں نبی ہیں قبر آ گیا تے کہنے لگے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی غلطی ہو معافی ہو سکتی نبی فرمایا وہ جدو معافیاں ہوندیاں سن نا جدو تسی کافر ہوندے سو ادو سوکھیاں ہو جاندیاں سن ہون ایڈی سوکھی نہیں ہونی اسلام دے وچ تو کسے قانون دے وچ تو نہیں سو تو لا قانون یہ سی ہون قانون دے وچ نا ہون ذرا دھیان نہ ایڈی شتی نہیں ہونی ہو سکا یا رسول اللہ میں معافی میرے کو غلطی ہو گئی وہ بھی آ گئی بلایا حضور نے کہنے لگی جی اس طرح پھر اگوں بھی ہوئے گا تو کی بنے گا فرمایا تو پوئے تھے گل کرنے او سکا جی معافی ہو سکتی فرمایا ہو سکتی معافی ہو سکتی ہے پر اجے نہیں ہو سکے یا رسول اللہ کسی طریقے ہو سکتی غلطی جو ہو گئی لے بھائی قرآن تے میں دوے ہاتھ رکھ دیتے سید نہیں ایدو اگے نیا کوئی نہیں اللہ دیا بندے تو انا انہوں نہیں مانتے تے انہوں نہیں مانتے او نا منہ لڑی گل کوئی نہیں جڑا غلطی کر جائے سی انہوں ہاتھی نہیں مانتے اوہ نا منہ لڑی جڑی گل ہے مننے ہاں پر ہاتھی انہوں مننے ہاں جڑا کاٹا ودا نہ کرے انہوں نے کہا جی پھر معافی یا رسول اللہ دیو پھر معافی فرمایا وہ میری گل تو نہیں میں دین بنانا میں تو دین پہنچانا دین اللہ بنانا ہے گل کرنا میں تھوڑی کیا بات گل کرنا نبی نے گل کی تھی اے قرآن آ گیا نبی اللہ پاک نے عورت دی ویکھو کہ میں عزت بننے لگی ہے اللہ پاک فرمایا انج نہیں ہونا لما قالو فتحریر رقبت من قبلی ان یتماسا فرمایا انہوں اے ماش کرن تو پہلا ایک غلام آزاد کر ماش کرن تو پہلا ایک غلام آزاد کر ایک غلام آزاد کرو سکا یا رسول اللہ میں ماڑا بندہ کی پہ کرتے ہوں کو مہربانی کرو کو رعایت کرو جیڑا منڈا سکولوں لیٹ ہو جانا انہوں ماسٹر مارن لگے تو دوجے منڈے سمجھتے ہیں کسی ویلے اساں بھی ہو جانا ہے وہ ہر کولوں کی جاندے نے سر جی معافی دے ہڑو سر جی معافی دے تھوڑی کیا بات ہے ہو جاندہ بندے کو وعدہ کاٹا وہ جڑے باقی صحابہ کرام بیٹھے سن انہاں صاحب لیا جے اے پھس گیا نا تو کسی ویلے ساڈے منہ ہی نکل گئی تو اسی بھی پھس جائیں گے انہاں نے کہا یا رسول اللہ کچھ رعایت کرو جی کچھ رعایت کرو اے ماڑا بندہ جی آواز آن لگی ماڑا بندہ ہے کتھوں غلام آزاد کرے گا اے تے امیر بندے جی غلام آزاد کر دینے نبی فرمایا میں رحمت اللہ العالمین تے اور رحیم ہے میں گل کرنا صدقے جاواں میں عورت دی عزت پہ پڑھنا جی دوجی وری اللہ فرمایا مس نہیں تو کر سکتا فرمایا مجھے میں غلام آزاد کرن جو گا نہیں تو پھر میں کی کروں اللہ پاک نے ارشاد ہے کوئی گل نہیں فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا
2 مہینے متواتر روزے رکھنے نہیں، غلام آزاد کرن جوگا نہیں. جڑا جی متتابعین یہ مطلب متواتر رکھنے نہیں. جی جی اگر 1.5 مہینہ رکھ کے بچوں ایک چھڑ دیتا نا پھر شروع تو 2 مہینے ہونا وقفے تو بغیر صدقے جا بغیر کسے وقفے تو. 1 مہینہ تے 28 روزے تو رکھے نے 29 نہیں نہ رکھیا نہ کوئی نہیں پچھلے اگوں پھر سے شروع کرنا ہے پھر سے صدقے جا. بندیاں دا ہن رنگ اٹھ گیا او دا کی حال ہویا. 2 مہینے متواتر روزے ہو سکیا یا رسول اللہ رحمت للعالمین تیرے بچے جون کو گل کر کوئی مہربانی کر کے کوئی رعایت ہو سکتی ہے. اتنے مہینہ روزے ہوندے نے تے اسی عرب دے روزے بڑے مشکل نے تے 2 مہینے کٹھے میں انہیں جوگا بھی نہیں. حضور نے فرمایا پھر میں گل کرنا تیری عزت تو صدقے تیرے دین سمجھان تو صدقے جڑا وحی تو بغیر بولتا نہیں تے جدا بولنا ہی وحی ہے جدا بولنا ہی وحی ہے وہ پیا عورت دی عزت بناتا ہے. فرمایا نہیں تو پھر گل کرنا. پھر پیغمبر نے فرمایا آ گئی کی غلام آزاد کرن جوگا نہیں جی نہیں 2 مہینے ہو سکا جی بالکل نہیں مہربانی کرنی جی کوئی روزے کٹ سکتے ہیں فرمایا روزے نہیں کٹ سکتے. پھر کی کرم اے قرآن جی اللہ پاک ارشاد فرمایا فمن لم یستطع اگر تو استطاعت نہیں رکھتا فاطعام 60 مسکینا 60 مسکیناں نو روٹی کھوا چھڑ. 60 مسکیناں نو روٹی کھوا چھڑ. کہنے لگا جی میں کھوانی ہے تے نبی آکھیا بیوی نو اماں بھی تو ہی آکھیا کسے اور آکھیا وہ تو کھوانی ہے. یہ جڑی سزا سی نا جی کفارہ یہ دوجہ دوہاں نالوں شاہ جی بڑی بڑی گل ہے یہ دوہاں نالوں عجیب سی. اچھا غلام آزاد کرنا تے یا غلام نو پتا تے یا بندے نو پتا ہو گیا تے بیوی جائز ہو گئی. تے جے روزے رکھنے نے وہ بھی آپ ہی رکھنے کہیں ان کی پتا روزہ ہے کہ نہیں. ہوں آ جڑا 60 مسکینہ 60 ایم پیاں نو نہیں 60 مسکینہ دی روٹی اور جڑے مسکین اس دور دے ہون گے روٹی بھی تو رج کے کھاندے ہون گے نا 60 مسکینہ دی روٹی پتیلی تے نہ پکدی آخر کو دیگ دیج کا رکھنا ہی سی نا تے جتھے دیگ پکدی ہوے بندے لنگدے پوچھدے نے کادی ہے کادی ہے بالکل تھوڑی کیا بات ہے شاہ جی تہاں لنگر پکایا آخر بندے لنگ دا مسافر آکے گا اتھے کی ہے جتھے دیکھ پک دیئے وہ بندے آدھے نے کی ہے نیاز بھی پک دیئے میلاد ہے اچھا جی اے کی ہے مجلس ہے اے کی ہے اے ولیمہ ہے اے کی ہے اے حقیق ہے پہلی گلتے ہوئے لنگ دیا پک دے مسافر لگن لگ پیا پہ اتھے کچھ ہوئے ٹھیک ہے. اگلی گل لے وے جتو 60 مسکین روٹی کھا کے اٹھن وہ دعاواں دیں جاندے نے یا اللہ اللہ توفیق اضافہ کرے. ولیمے دی روٹی کھواو آندا توڑے ولیمے ہوندے ہی رہن میلاد دی کھواو آندا یا اللہ نبی دے میلاد ہوندے رہن آ کھوا کے روٹی تسی ٹورو نا مجلس دی مسکین آندے نے یا اللہ مولا تیریاں مجلساں ہوندیاں ہی رہن. ہن سوچو جتھے 2-4 دیگاں پکا کے 60 مسکیناں نوں رجا کے روٹی کھادی جی پہلا تو اٹھ کے پوچھدے ہون کہ چاچا جی اگوں کدوں پروگرام مسکین ہوندے نے راج کے روٹی کھا دی ہوئے تو اگو کدوں وہ آندہ ہوئے گا اگو میں کیوں آکھنا ویکھو اللہ نے کیسے بندے بن کے رکھیں خدا دی قسم تے اگلی گل لے وے کہ جتوں تو بندے اٹھے ایتھے کیے ایتھے کیے ایتھے کیے ایتھے ایک بندے نے بیوی نو اماں آکھیا ہاں ایتھے ایک بھی بندے اللہ فرمایا میں اینا بدنام کر دیاں گا جیسا عورت دی عزت نہ ہائے ہائے کہنے لگا جی میں بیوی نو اماں آکھ بیٹھا پیغمبر آکھیا تو بیوی دی توہین نہیں کی تھی ماں دی توہین کی تھی ہے مولا تو انہوں جزا دے وے ہون تو اڈے ذہن جا گیا عرب دا کلچر او جڑے اپنی ماں دے حیاء نو نہیں جان دے سان او حسنین دی ماں دا حیاء کا ذکر صدقے جامع یہ کلچر ہے عرب دا جدے وچوں میں جناب خدیجہ تحیرت پڑھنے لگا جملہ ایک ہی ہونا وہ میں تمہارے سامنے بیان کرنے لگا یہ 3 گلاں نے چوتھی گل بھی بیان کر دینا اے قرآن جی اے سورہ مبارکہ نساء ہے جی پہلی گل تے اللہ نے منع کر دیتا کوئی بندہ عورت نہ زبردستی شادی نہ کرے دوسرا وے اماں کیا کہ طلاق نہ دے خوراک برابر دی رکھے عورت نو کمزور نہ سمجھے ایتھے مقادرے چاہیے اللہ پاک فرماندا ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ میرے حبیب ان سے یہ بھی کہتے کہ جس طرح مردوں کا وراثت میں حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا وراثت سیدہ دے ڈیرے تے کھلو کے آب ہے قرآن چک لیا
جی اے چک لیا جی اے سورہ مبارکہ نساء دی تشریح شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھا کفر میں رسم تھی کہ عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، عورتوں کو وراثت نہ دینا یہ کفر کی رسم ہے، اسلام کی رسم نہیں۔ صدقہ جاواں سب بابا جی بہت شکریہ یار، عورتوں کو وراثت نہ دینا اس کا اسلام سے تعلق نہیں، یہ کفر کی رسم تھی۔ مہربانی کرو اپنے گھراں جتھے قرآن پڑھاؤ اوتے سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ پڑھاؤ۔ ہن بندے آکھن گے بھی تینوں یہ ساری گل ٹھیک ہے لیکن تینوں باقی بھی تے نبی دیاں بیویاں انہاں دی بھی پڑھو، ضرور پڑھو، کوئی منع میں نہیں کردا، پڑھو وہ جو بہتر ہے یہ دی پڑھو۔ ہوگی یہ مجلس بہتر ہے اس بی بی دی پڑھو۔ وجہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم، اللہ فرماندہ ہے ہم نے نبی بھی برابر نہیں بنائے، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ مہربانی کر کے ساری گل پوری بندے سن لین، ایک بار ہتھی نہ پہ جان۔ اگر سارے نبیاں تو ساڈا نبی افضل ہے تو وہ باقی نبیاں دی توہین ہوئی ہے؟ ہاں جی نہیں بابا جی شکریہ، نہیں پھر مہربانی کر اگر سارے نبیاں چو میرا نبی افضل ہوئے تو جی میں باقی دیا نبیاں دی توہین نہیں نہ ہوندی، اے میں صحابہ سارے چو علی افضل ہوئے نا، تے باقی صحابہ دی توہین نہیں ہوندی، تے امہاتن ساریاں مومنین چو خدیجہ افضل ہوئے تے دوجیاں دی توہین نہیں۔ خدا دی قسم جڑا بی بی خدیجہ دا مزاج ہے باقی کسی دا مزاج ہی نہیں۔ اس واسطے میں آنا کہ سب تو پہلے بی بی خدیجہ دی سیرت طیبہ نو پڑھاؤ، باقی مسورات نے الحمدللہ میرے کو نہ وقت نہیں کہ میں ساریاں دا وقت بھی قرآن سے ذکر سب دا موجود ہے، لیکن میں اس بی بی دی گل کرنے لگا جس بی بی دی بیٹی خاتون جنت، یہ دی سیرت ضرور پڑھاؤ بیٹیاں نو تاکہ ساڑیاں بیٹیاں نو پتہ لگ جائے کہ بیوی کیویں دی ہونی چاہیے تھی، تے بیوی تو بعد پھر ماں بننا ہے۔ بیوی بننے واسطے بی بی خدیجہ دی سیرت بڑی ضروری ہے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ فطرت دے مطابق نہیں زندگی گزاری، فاتح فطرت بن کے خیر ہو جی، فطرت میں پڑھ دینا جی، شادی شدہ صلوات پڑھ اللہم صلی ساڑھا لگا خیر ہو۔ فطرت عورت دیئے ہوئے کہ تسی انہوں 1.5 لاکھ دا زیور دے کے 1 لاکھ دا سوٹ پوا کے 70,000 دی جتی پوا کے کسے شادی چکالتے ہو تے بندہ آکے گا سنا پھر ٹاؤ ٹپا بنے وہاں دیئے جیڑی نسیم نے سوٹ پایا سی نا کسے تی گال سنا تے بندے دے پلے کی رہے یعنی انہاں دا مطمئن ہونا، ماں نو ایک دوپٹہ لے دیئے تو مطمئن ہو جان، سارے پینڈ نو بہاندی پھر دیئے میرے پتر دوپٹہ لے آندہ، میرے پتر چادر لے آندی ہے، 2 سوٹ گرمیاں دے تے 2 سردیاں دے ہمشیرہ نو کال دے ہو، خدا دی قسم و سواندی نہیں پہلا ادھے پینڈ جو بہاندی پھر دیئے، پر میرا بڑا دھیان رکھتا جن گرمیاں لے بھی کال دا سردیاں لے بھی کال دا، تو اسی بیوی تے پورا ٹیل لا کے لے ہو جی تو کوئتوں تے پا میں دبائیوں اور سکنا یہ لیرہ میرے واسطے رہ گئی لو جی جنہیں کار مطمئن کرنا نا سیرت خدیجۃ الکبریٰ پڑھاؤ بڑیاں بڑیاں میرے کرنا جی باہر ایک جی دیوار دیوار باہر پاس لان ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا اور بڑیا ہوتا کاشا لگا وہ پودے شودے لائے میں پتوں کا تو لے کے پھول شول بڑا کچھ میں کیتا جی اینا چاہتا پھرن دا ٹائم ملتا ہر مجلساں تو نہیں وہ کدی پھر موقع ملتا تو باہر نکلیے نا خدا دی قسم میرا پورا ٹل لگ گیا بیوی میری جدوں باہر نکلی اس لوکاں دے وہ سارے پلاٹ وہا کے آکھیا ویکھاں پھول کھڑے نے تو کھڑے کتھوں لے ہن پھول تے میں نہیں کھیڑنے اللہ کھیڑنے نے میں کی اے بابا جی پھول کھیڑنے نے اللہ پاک دا کام ہے میں کی کراں جی یقین کرو کہ تو پتوں کہاں تو لے آکے بڑی بڑی اچھی ہیں تے 3 مالی نے افسوس دی گل ہے انہیں جدو وہاں اسا کہ کرنل دا پلاٹ ویکھ آؤ پلاٹ ویکھ آؤ پلاٹ میں ان کدی نکلے نہیں میں چلو ٹھیک ہے تو ہی بندی انہوں نے مطمئن کرنا بڑا مشکل اے قرآن ہے جنگ خیبر تو بعد پورا مدینہ آسودہ ہو گیا میں نے نہیں تشریح دی لوڑ جی میں پڑھیا لکھیا لوگاں جی پہ پڑھنا اے قرآن ہے فرماندے نے خیبر کے بعد
पूरे के पूरे सब असहाब आसूदा हो गए। आसूदा दी जरा पंजाबी करा जी जी सौखे हो गए। सौखे खैबर तो बाद सारे सहाबा सौखे एक बारी फेर बस खैबर तो बाद सारे सहाबा बाबा जी मैं की करा हजरत अली दी फजीलत किधरे सानू थल्ले ही नहीं आउण देंदी असी किधर जाइए ओ जेड़ा सहाबा नु सौखियां कर छड़े ओनू अली आंदे जी। खैबर तो बाद सारे सहाबा सौखे हो गए। असूदा असूदा हाल होना सौखिया हो जाना सारा मदीना सौखा हो गया। ते जेड़ा माल खैबर दा वो या मुस्तफाल नहीं आया ते या मुर्तजाल नहीं आया, बाकी सारा मदीना असूदा हो गया। ए जेड़ा लिखिया जो कुछ लिखिया ईमानदारी नाल पढ़ देना। इत्थे तुहानू मैं इजाजत लैन लगा तुहाडे कोलों। फरमांदे ने कि हजरत के अज़वाज ने देखा कि तमाम लोग आसूदा हो गए हैं और बाजियां 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 का नाम को नहीं लिखा ना ना बाजियां बीबियां तो ऐसी थी नबी के घर में कि उन्होंने नबी पाक के साथ बोल चाल की कि साडा यही हाल रहना, यानी सारा मदीना जो सौखा हो गया है ते तुहाडे दोवां भरावां दी वजह तो फतह होया ते तुहाडे घर अजे भी वही हाल। दोवें भरा के मैं आख्या एक जिन्हें ऐलान किया कि कल आलम उन्होंने देंगा जिद हाथ अल्लाह फतह देगा तो दूजा भरा उन्हें जिन्होंने आलम मिलया उन्हें आख्या वो भी कुछ नहीं तो तुहाडे भी कुछ नहीं तुसीं करदे की हो सारा मदीना वेखो ना हसदा पिया तुसां घर कख नहीं सी लियाउणा। और नबी पाक ने आख्या इंज ना करो वो असी उन्हां वर्गे तो नहीं ना। कमाल हो गई की पे करते हो सारे मदीने की पोजीशन हो रहे साडी पोजीशन हो रहे असी हादी बन के आए हाँ असी गुरबत की उस सतह ते जिंदगी गुजारने हाँ कि मेरी उम्मत का यतीम भी खुदकुशी ना करे। मैं पेट से पत्थर बन के ता रही ना मेरी उम्मत का गरीब बंदा भी ये ना आख सके आप चंगे भले ने ते असी भूखे मर चले हाँ। पैगंबर ने फरमाया हादी को उस सतह पे जिंदगी गुजारनी चाहिए जहां उसकी उम्मत का आखिरी गरीब रहता है। साडी पोजीशन हो रही उन्हें आख्या जी पता नहीं तुसी किवें दियां गल्लां करते नबी पाक आख्या इत्थे यही हाल रहना पता नहीं मैनू किवें दियां गल्लां होईयां ने। अगर कोई बंदा मैनू आके फौला फाली पिया करना है नबी दे घर दी गल है किवें दियां होईयां ने। शाह जी मेरा एक जुमला है मैं आना यारा जे एडी लुकान वाली गल सी ते अल्लाह नू एडा इश्तिहार कड्ढण दी केड़ी कमाल है। अल्लाह कुरान च रखवा दिता है अगों आंदा ज्यों ज्यों पढ़ोगे मैं सवाब देंगा मिलता जे पे सवाब। सज्जे पासे वाला फरिश्ता तुहाडा भी मसरूफ है ते मेरा भी मसरूफ है। मैं तो पढ़ना पे मेरा तो मसरूफ है तुहाडा उदों मसरूफ होना जदों तुसां कोई हाँ ना कीती बात करनी जे। मैं सच्ची पे गल करना ऐसी बोल चाल की फरमाते ने हजूर ने कसम खा ली कि मैं एक महीना घर ही नहीं जाऊंगा। हुण खुदा दा वास्ता जे मजलिस तो बाद करोना निकल जाए जे ते महीना बाहर रहना हजूर दी सुन्नत है। मेरिया भैनों को मैनू ना गाला कटवाया जी ते की मत इन्हों दे गए हाँ मत इन्हों नहीं देता मैं तुहानू भी देना इंज दियां गल्लां नहीं करनियां कि बंदा घर ही छड़ के टुर जाए। वो बीबियां सन जी मस्तूरात ऐसियां साड़ियां ते मावां ने मावां दियां गल्लां लंबियां जीबां कर कदी ना करी दियां मैं तो फिर भी मोहतात हाँ उन्हें गल्लां ही ऐसियां कीतियां। नबी फरमाया मैं महीना घर ही नहीं महीने बाद फरिश्ता आ गया जबरील आ गया उस आख्या महीना तुहाडा पूरा हो गया तुहाडे मुंह चों निकलिया सी ना महीना मैं घर नहीं आउणा। महीने वाली शर्त भी पूरी हो गई जे ते आयत भी आ गई जे। सरकार घर दाखिल होए उठ के इस्तकबाल किया उम्महातुल मोमिनीन ने कहने लगियां हजूर आ गए ने फरमाया मैं सना लेके आया किदा अल्लाह दा आओ सना है जी इनू पढ़ के मैं खातून जन्नत तक आ गया जी। मैं लंबियां आयतां सन छड़ दी अल्लाह फरमाता या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका ए नबी अपनी बीवियों से कह दे कि इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया अगर दुनिया की जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारना चाहती हो मर्जी की वज़ीनतहा और बनाओ संगार की जिंदगी गुजारना चाहती हो पंजाबी करो टौर टप्पे दी जिंदगी टौर टप्पे दी जिंदगी गुजारना चाहती हो उन्हें आख्या जी तुहानू सही गल दसीए गुजारना चाहनी गुजारना चाहनी अल्लाह पाक कोई सुन लीए फरमाया समीए बसीर है की आंदे ने फरमाया आंदे ने फता आलैना उम्मती कुन्ना
نُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، او پہ فرماندے نے اگر مرضی دی زندگی گزارنی جنا اسی تو انہوں کچھ دے لے کے تو بھی دیا کر چھڑنے. کیا بات ہے، آباد رہو جی. جمیلہ دا لفظ بابا جی موجود ہے، خوبصورت زندگی، خوبصورت زندگی عطا کر دینا. اللہ فرمایا میں کبیر ہاں، میں اکبر ہاں. مال بھی دے دینا، سونا بھی دے دینا، گھر بھی چنگا دے دینا، سواری بھی چنگا دے دینا، جائیداد بھی دے دینا، پر ایتھے نہیں، ایتھے نہیں. دولت والی زندگی گزارنی ہے، دے دینا پر ایتھے نہیں. نبی دے گھروں نکل جاؤ، دھکے مار کے بھی نہیں کر دے. سراحن جمیلہ، صدقے جاواں کچھ دے کے نہیں. جمیلہ شاہ جی بہت کچھ دے کے. میں اکبر دی گل کر رہا ہوں، پتہ نہیں اکبر جی تو بہت دے گا تے کہ نہ دے گا. خدا دی قسم فرمایا جمیلہ، اللہ پہ آج جمیل آندا ہے کہ میں تو انہوں خوبصورت طریقے نال ودیا کرنا. ایدہ مطلب مال دے گا تے کبریائی دے مطابق، گھر دے گا تے کبریائی دے مطابق، سونا چاندی دے گا تے کبریائی دے مطابق. پر نبی آل نہیں چلے نا. وہ دعاں دے والدین نو پتہ لگا ابا جان دعاں دے آگئے. انہاں کہا اللہ دیو بندیو اسے تے نبی نال نسبت بنان واسطے تو اٹھا رشتہ کیتا ہے، تو ساں کو دولت دے طلب کر کے کرو ہی نکل چلیوں. وہ چھڑ دیو مطالبہ چھڑ دیو. ہون میرا دل کرتا میں بی بی خدیجہ دی سیرت سر تے قرآن رکھ کے بوے بوے آکھاں اے دی پڑھیا جے، اے دی پڑھیا جے. کیوں؟ جڑیاں دولت دا مقابلہ کر مطالبہ کر کے تے نکلن والیاں آیتاں مگوا لین او ماما اور نے تے جڑی پیو دی کمائی دولت بھی محمد دی جوتی دوار کمال تے پھر آکھے میرے تے راضی ہو ماں. مطمئن سا زہرہ ہے یا زہرہ دی ماں. جس بی بی دیا برتنہ نو بندے پرت پرت ویندے سن انہیں شیب ابی طالب جو سکے پتر کھا پیغمبر دے سامنے ٹوٹے پیالے چ پانی پیتا جناب خدیجہ الکبریٰ. ٹوٹے میں پڑھیا تریڑ آگئی لکڑ دا پیالہ سے تے پیغمبر دے ویندیا حضرت خدیجہ نے جنہوں پیالہ پھڑ کے پانی پین لگے تے تھلے پانی وگدا اور پانی دے قطرے تھوڑے ڈگے نے پیغمبر دے آنسو زیادہ. جدو پیغمبر روئے نا پیالہ زمین تے رکھ کے حضرت خدیجہ فرمایا یا رسول اللہ. تے میرے پیغمبر نے فرمایا خدیجہ تو اوہی خدیجہ تیرے ہاں برتنوں لوگ پلٹ پلٹ کے ویندے تے آج پیالہ ٹوٹا تے سکے پتر کھجوراں گزارا کیتا ہی میرے نال تیرے تے اے حالت آ گئی ہے. تیرے دین تے کنے کو احسان نے تے تو ایک باری بھی نہیں آکھیا میرا پیالہ ٹوٹ گیا. اور ماں بطول دی تیرے دین تے احسان نے. خدا دی میں نو قسم ہے حضرت سیدہ خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ صرف تسیں ایک گل اپنے لب ہائے مبارک چو کڈو تسی میرے تے راضی ہو. اور میں راضی میرا خدا راضی اے اللہ دی کائنات تیرے تے راضی ہے. ماں بطول دی اے بی بی غار حراج گئی ہے. میں ہر وار جانا تے غار حراج ضرور جانا. مشکل نہ جایا جاندہ لیکن میں جاندہ ضرور. بی بی آدھ چ پہنچی سی پہاڑ تے جدو جبریل آ کے کہا یا رسول اللہ عبادت چھڑو تے باہر نکل کے ویکھو کون ہے. فرمایا خدیجہ میری روٹی لے کے پیوں گی. فرمایا اللہ پہ فرماندہ جدو آ جائے نا انہوں آکھی تینوں اللہ سلام. جڑی اللہ تے سلام دے قابل کہ بلا اتنے کمزور ہو گیا سن شیب ابی طالب. امیر بندے نے غریبی ویکھنی کتے مشکل ہوندی. بی بی پاک دا رنگ زرد تے بی بی پاک جاگ جاگ کے اکھا سرخ تے آخری وقت آ گیا تے جناب سیدہ رسول اللہ دی گود بجساں جدو میرے پیغمبر دی نگاہ پئی تے فرماندے نے خدیجہ ایک تے ساتھ چھاڑتے نہیں چلے. فرمایا یا رسول اللہ میں نو لگتا ہے میرا آخری وقت آیا تے میں صرف ایک کو گل پوچھنی سی 5 سالاں چ میرے کو کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہوئی ہوئے. فرمایا نہ خدیجہ نہ. ہاں میں تیرے نالے گل کرنا چاہنا 5 سالاں چ فرمائش نہیں ہو کیتی تے منگیا کچھ نہیں ہو.
میں محمد ہاں ہوں بھی منگ سکنی ہے نا ایک باری منہ چو گل کر میں راضی میرا خدا راضی ایتھے بی بی کی منگ سکتے سن قبلہ زندگی تے منگ ہی سکتے سن لیکن پیغمبر میں حیران ہویا حضرت سیدہ والے اشارہ کر کے نا بی بی خدیجہ دے جملہ میں عرش تے لکھن دے قابل ہے بی بی پاک والے اشارہ کر کے فرماندے نے آ جڑا تحفہ میں نو اللہ عطا کیتا نا تے آکھیا سو انا اتوائنا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیہ کا هو الابتر میری تھی وچوں تیری نسل آ بیٹھی قیامت تک باقی رہنی ہے اے تو بعد میں کچھ اور بھی منگا اے تو بعد کچھ منگا تو میری عطا دی توحید ہے فرمایا نہ منگ ہائے ہائے نہ منگ تو نہیں منگنا بڑی غیور ہے چل جویں شوہرہ نال بیویاں دل دی کوئی گل کر دیاں نے آباد رہو جی سارے بندے پہنچ گئے کوئی دل دی گل ہی میرے نال کر چھڑے دنیا پہ چھڑنی ہے وہ جڑی دل دی گل کیتی نے وہ کرن تو پہلا ساڈا رون نکل جاندہ بی بی نے اپنا سجا ہاتھ مبارک اٹھایا کمبدہ ہاتھ بی بی زہرہ ول کر کے بی بی نے فرمایا جے دل دی پوچھی جے نا تو میں زندگی چ پہلی واری تو انو آکھن لگی ہوں اے نہ روے اے نہ روے دکھ سانو ایکو کھا گیا ایکو ہی گل کیتی سی ماں بطول دی نے اے نہ روے بعد جبرے نہ روئیے بندے آندے سن دنے روے یا رات رو پھیرے بی بی دریاواں دے کنارے تے روئی پھیرے بی بی جنگلہ چ روئی خدا دی کوئی قبلہ گل کرنا آ گیا نا میرا آنسو بہت بڑے محقق دا میں ایک جملہ پڑھیا وہ اندر جدوں آنسو آ گیا سمجھو مجلس مکمل جدوں آنسو آ گیا مکمل خدا دی قسم میں مطمئن بابا جی راضی رہنا اللہ تہاڈا ڈیرا تہاڈا نگری آباد و شاد رہے اے بی بی پھر کتھے کتھے روئی ہے ایک شام دا جڑا زندان سی نا او دا داروغہ 2-3 دن حضرت سجاد کو آؤندہ سی تے کھلو کے ٹر جاندہ سی تیسرے دن حضرت سجاد آکھیا میرے قریب آیا فرماتے نے تو آؤنا ہے تے گل نہیں کردا کوئی گل کرنی کہنے لگا دل کردہ گل کرتے لیکن تو شریف بڑھے شریف بڑھن تیری شرافت دی وجہ تو اے میرا حوصلہ نہیں پہندا میرے آقا فرماندے نے تینوں میرے شرافت دے کمیں اندازہ لگا ہے وہ سکیا جننے ظلم ہوئے نے نا روز دربار یزید چ بیان ہوندے نے اساں ہے بھی کیتا ہے اساں ہے بھی کیتا ہے اساں ہے بھی کیتا ہے میں تو اتنے نہیں سا میں سارے اپنے کناں نال سنے نے تواڈے تو بڑا شریف کیڑا ہے اجے بھی تسبیح دیاں آوازاں ہوندیاں نے سنتان اجے بھی سبحان اللہ دیاں آوازاں ہوندیاں نے اجے بھی اللہ اکبر دیاں آوازاں ہوندیاں نے دوجی گل ایک دل پھڑن والی گل ہو سکیا میں بڑی دیر دی زندان دی ڈیوٹی دینا اے پہلا جوان تو ہے جڑا پہنا نال کہہ دے پہلا کہہ دے تو ہے جڑا ماما نال کہہ دے تیرا تو وڈا شریف میں کتھوں لبنا ہے ڈر مینوں بڑا ہوندا ہے میرے مولا فرماندے نے جے مینوں شریف سمجھنا نا تے تینوں میری شرافت دی قسم ہے ڈری نا کھل کے بیان کر آکھنا کی چاہنا ہے کہ بلا ڈردیاں گل کیتی ہے جڑی میں پڑھی روایت دے مطابق اس کیا میں صرف پوچھنا سی کہ جدوں دے تسی قید ہوئے ہو تواڈے پیچھوں کوئی نہیں کوئی نہیں آیا جڑا تواڈی ملاقات کرنا چاہتا کوئی رشتہ دار کوئی عزیز نہیں آیا مولا فرماندے نے اگلی گل اے دے وچ تہاڈا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار فرمایا نہیں گل کی کرنا چاہنا ہو سکیا جے تسی برداشت کرو تے غصہ نہ کرو مینوں کعبے تے رب دی قسم ہے آج جدوں تہجد دا ویلا ہوندا نا رات ٹلدی ہے اس دیوار نال ایک بی بی آ کے رولدی اس زندان دی دیوار نال کدی پتراں دے وین کردی ہے کدی تیاں دے پردے دا وین کردی ہے میں پوچھنا سی تہاڈا ملاقات ہی کوئی نہیں ہوندا او بی بی کون ہے رو کے میرے مولا سجاد فرماندے محمد دی زہرا آخر دعوانا ان الحمدللہ مومنین مہربانی کریا ہے